بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، عاشقوں کا ذکر ہوتا ہے، ممتاز قادری کا ضرور نام آئے گا، اور جب بھی عاشقوں کا اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا ذکر ہوگا تو خادم حسین رضوی کا بھی نام آئے گا۔ یہ یاد رکھے، قیامت تک کے لیے وہ اپنا نام روشن کر کے چلے گئے ہیں۔ وہ اپنا دین کا جو کام تھا وہ مکمل کیا، نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی، جہاں ٹانگوں والے کام نہیں کر سکے، وہاں معذور آدمی نے ایک کام کر کے دکھایا۔ پوری دنیا کے اندر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے دکھایا اور بتایا کہ 1400 سال کے بعد بھی اگر حضور کی امت بیدار ہو جائے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، اور 1400 سال کے بعد بھی اگر امت کو جگانے والا ایک ہیرو مل جائے تو پھر ساری امت کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے، وہ چاہے 12,000 شیل ہو یا 30,000 شیل ہو، وہ چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، اگر رسول اللہ کی عزت کی بات آتی ہے تو پھر امتوں کے دل کے سینے کے اندر پھٹ جاتے ہیں۔ امت کو دلیر کر دیا۔ ہم جیسے جو بات نہیں کر سکتے تھے، ڈرتے تھے ان پولیس والوں سے اور ان حکومت سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب یار اسی صحبت ملی۔ 6 مہینوں کی جیل کیا، ہاں جی، ایک معذور آدمی کو جیل کے اندر ڈال کے سردیوں کے اندر اوپر پانی ڈالتے رہے اور بات صرف یہ کرتے رہے کہ تم نے جو ہے وہ ختم نبوت پہ بات نہیں کرنی۔ اور بتاؤ تو صحیح، کبھی اپنی پیٹ کے لیے بھی باہر آئے؟ آج جو ان سے باتیں کرتے تھے آج اور کہتے تھے کہ جناب روڑے بند کر دیتے ہیں، فلاں بند کر دیتے ہیں، فلاں بند کر دیتے ہیں، خسارہ آ جاتا ہے، جاؤ تاجروں تم بھی اپنے کاروبار چلاؤ اور دنیا والوں جاؤ، اب کوئی پوچھنے والے نہیں آئے گا تمہیں۔ لیکن ختم نبوت کا جو مجاہد تھا آج دنیا سے چلا گیا ہے، جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا تھا اور دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا ظالموں اگر تم رسول اللہ کے خاکے بناؤ گے اور تم رسول اللہ کی گستاخیاں کرو گے تو پھر حضور کے غلام حاضر ہیں اور سینے بھی حاضر ہیں، گولیاں بھی حاضر ہیں۔ اگر تم گولیاں سے چھلنی کرنا چاہتے ہو تو ہمارے سینے حاضر ہیں، اگر گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہو تو پھر بھی ہمارے سینے حاضر ہیں، اگر تم جو ہے ہمیں شہید کرنا چاہتے ہو، پھانسیاں دینا چاہتے ہو تو پھانسیاں دے لو، پھانسیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تمہارے سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ ڈھونڈتے پھرو گے قیامت تک کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا نہیں ہوگا۔ اور امت نے وہ مرد مجاہد کی جو ہے وہ عمر زمانہ تو پایا، کل قیامت کے دن کیا سرکار کو منہ دکھاؤ، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں ملا تھا ہمیں، یا رسول اللہ نام لینے والا کوئی نہیں ملا تھا لیکن قدر نہیں کی۔ اب جو ہے وہ اب شور مچانے سے کیا فائدہ؟ ہاں جی، اب جو کو جناب بڑے اچھے تھے، ان کی دینی خدمات بڑی تھی، ان کو اقبال سارا حافظ تھا، ان کو اعلیٰ حضرت سارا حفظ تھا، جناب جب تھے تو اس وقت قدر کیوں نہیں کی؟ جب دنیا سے چلے گئے تو سارے شروع ہو گئے۔ یہ رسول اللہ پوچھیں گے تم سے، خدا کی قسم پوچھیں گے کہ میرے گستاخانہ خاکے شائع ہوئے۔ اور حضرت امام مالک کا وہ قول کہ جہاں حضور کی گستاخی ہو جائے اگر تم مار نہیں سکتے تو پھر خود مار جاؤ۔ ہمارے غیرت مند بابے جو ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے دعا یہ کی ہوئی تھی، حضور اگر آپ کا خاکہ میرے سامنے آ جائے اس سے پہلے مجھے موت دے دینا، یہ میں سنوں اور میرے سامنے کوئی خاکہ آ جائے کہ حضور کے لوگوں نے خاکے بنا دیے، تم سے تو ایک بات بھی نہ ہو سکی، تم سے تو حضور کی نفس کی عزت بھی نہ ہو سکی، لیکن اب مبارک ہو تمہیں، اب وہ سڑکیں بھی خالی پڑی رہیں گی۔ جو دین کا درد لے کر نکلا تھا اور دین کا درد رکھتا تھا، لوگوں نے کبھی کروڑوں روپے کا الزام لگایا، کبھی کچھ الزام لگایا، لیکن آج وہ سورج ڈوب گیا ہے۔ آج رو تمہیں بھی مبارک ہو، حکومت والا تمہیں بھی مبارک ہو، فراز کے گنڈا بدماشوں تمہیں بھی مبارک ہو، اور انڈیا والوں تمہیں بھی مبارک ہو جو کشمیر کے لیے کہتا تھا میری ایک تقریر کروا دو، اور اگر پورا عالم پاکستان عالم اسلام اگر کشمیر کی طرف نہ دوڑ جائے تو پھر مجھے کہہ دینا وہ آج بابا دنیا سے چلا گیا ہے، آج بابا دنیا سے چلا گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ ڈھونڈو گے بھی لے کے آؤ جیسا مرد مجاہد۔ میں یہ بات آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں، اور امام احمد بن حنبل کا قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لوگوں تم ہمیں سمجھتے ہو نا، کیا سمجھتے ہو؟ تم ہمیں جو مرضی سمجھو لیکن ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے، ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے۔
خدا کی قسم جنازے فیصلہ کریں گے. ہم کیا ہے اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے. حضور نے فرمایا ایک عالم دنیا سے چلا جائے تو سمجھو پورے عالم کی موت ہو گئی ہے. اور تم علماء کے خلاف باتیں کرتے ہو اور سنتے بھی ہو اور وہی سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لوگوں جو مرضی کہتے پھرو، آ کے ہمارے جنازے دیکھ لینا، آ کے ہمارے جنازے دیکھ لینا. ایک نہیں، کوئی عام لوگ نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے جن کو ٹائم لینے کے لیے 4 ایک سال پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، وہ بھی لائن میں لگے ہوئے صرف ایک مرد مجاہد کا چہرہ دیکھنے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے کہ شاید یار اسی میں میری نجات ہو جائے. اور دنیا سے یار جانا تو یہ ہے ہی ہے، وہ ایک نہ ایک دن جانا تو ہے ہی ہے. دنیا ساری سونے کی بنا لو، کروڑوں روپے اکٹھے کر لو، اپنی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے پگڑے بنا لو، اپنی بڑے بڑے نام کر دو، لیکن سارا کچھ پیچھے رہ جائے گا. نام اسی کا باقی رہے گا جس نے حضور سے وفا کی ہے، جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا ہے، جس نے حضور سے وفا کی ہے. قیامت تک لوگ اس کا نام لیتے رہیں گے، اسی کو یاد کرتے رہیں گے، اور قیامت تک رضوی ہوتی رہے گی. میری بات لکھ لو، خدا کی قسم جب بھی حضور کے غلاموں کا نام آئے گا، خادم حسین رضوی کا نام آئے گا، ممتاز حسین قادری کا نام آئے گا، غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کا نام آئے گا، غازی علم الدین شہید کا نام آئے گا. سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نام اسی کا ہی رہنا ہے جس نے حضور سے وفا کی ہے. سب فنا ہو جائیں گے کافی والے، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن جاری رہ جائے گا. جو لبیک کا نعرہ دیا، قیامت تک جتنا نعرہ لگتا رہے گا. آپ تو سمجھتے ہیں، لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا. خدا کی قسم اہل سنت کا درد رکھنے والوں، آج اہل سنت یتیم ہو گئی ہے. خدا کی قسم جس نے اہل سنت کو بیدار کر دیا تھا، جس نے اہل سنت کا عقیدہ بچایا تھا، جس نے جو ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے اسلام آباد میں چلا گیا اور اس نے کہا فرانس سے بائیکاٹ کرو اور اس کا سفیر نکالو یہاں سے. کیوں؟ اس نے ہمارے رسول کی گستاخی کی ہے. اور یار بتاؤ تو صحیح، کتنے لوگ جب بھی نکلے ہیں تو اپنے پیٹ کے لیے نکلے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا ہماری یہ کر دو؟ جب بھی نکلا ہے، اگر روڑیں بند ہوئی ہیں تو رسول اللہ کے لیے بند ہوئی ہیں. اگر کسی کو کچھ ہوا ہے، اگر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا ہے، اگر کشمیر جانے کی بات کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے بات کرتے ہیں. بتاؤ تو صحیح کتنے ہم نے پیسے لیے ہیں اور کتنے تم لوگ دیتے ہو علماء کو اور کیا کرتے ہو اور ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے. لیکن کچھ بھی نہیں چاہیے اور بندہ سب چیزوں سے جی سکتا ہے لیکن عشق مصطفیٰ سے نہیں جی سکتا ہے. یاد رکھو، قبروں میں سارا کچھ کر کے آ جائیں گے. میں پچھلے جمعہ المبارک میں یہ عرض کیا تھا کہ باہر ٹائل لگوا کے آ جائیں گے، قبر کے اوپر ٹائلیں لگوا دیں گے اور کیا کریں گے. اگر حضور سے خدا کی قسم آپ فرمایا کرتے تھے، ہاں جی آپ فرمایا کرتے تھے کہ یار جب دنیا سے جاؤں گا نا تو پھر تمہیں لوگوں کا قدر پتہ چلے گا، پھر ڈھونڈو گے اور ڈھونڈ کے رات کو جیسے تعریفیں کر رہے ہو، پورا میڈیا تعریفیں کرنا شروع ہو گیا. اگر پہلے تم بتاتے تو آج پوری دنیا پر اسلام نہ آ جاتا. آج پوری دنیا پر کسی کی جرت ہوتی کوئی خاکے شائع کر دیتا، کسی کی جرت ہوتی کہ جناب وہ رسول اللہ کی گستاخیاں کر دیتا. لیکن وہ مرد مجاہد چلا گیا. ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوں گے. اور وہی امام احمد بن حنبل کا قول، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ حق پر کون ہے تو پھر ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے. اور اگر دیکھنا ہو جنازہ تو پھر کل یادگار چلے جانا اور مینار پاکستان چلے جانا.
پھر تمہیں پتہ چلے گا جو باتیں کرتے ہیں ان کے جنازے پر کتنے لوگ آتے ہیں اور کون کون سے لوگ آتے ہیں۔ وہ لوگ آ کے کھڑے ہوں گے جن کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہوگا، اور وہاں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو صرف عالم نہیں، قاری نہیں، مفتی نہیں، پیران پیر ہوں گے، اور وہی آ کے پہلے صاحب میں اور ایک ہی نعرہ لگ رہا ہوگا، لبیک یا رسول اللہ، اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگ رہا ہوگا، اور کسی کا جنازہ دیکھنا ہو کہ جس طرح سے کوئی مقتل میں گیا وہ شاد سلامت رہتی ہے۔ یہ جان کی کیا پرواہ ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، آج نہیں تھے کل، کل نہیں تھے پرسوں، جانا تے دنیا تو ہے ہی ہے، لیکن ایسا کام کر کے جاؤ۔ استاد فرماتے تھے قبر میں بعد میں پہنچو، رسول اللہ پہلے آ جائیں، اور یہ آ کر کہے کہ میری زندگی میں یہ بڑا تھک کے آیا ہے، اس نے بڑا دین کا کام کیا ہے، اس نے لوگوں کو بتایا ہے، اس نے لوگوں کو گھر جا جا کر پیغام دیا ہے، یہ بڑا تھک کے آیا ہے۔ اب حضور آ جائیں تو فرمائیں اس کو جانے دو، اس کو سونے دو، یہ پوری زندگی میرے دین کا نام لیتا رہا ہے، یہ میری ناموس کی بات کرتا رہا ہے، یہ میری عزت پر پہرا دیتا رہا ہے۔ یار ایسا کام کر کے جاؤ، مت دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، تم بھی وہی ہو، تم نے وہاں جواب دینا ہے، میں نے بھی وہاں جا کے جواب دینا ہے، ہم سب نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ کیا جواب دو گے؟ حضور آپ کے خاکے بنے رہے اور ہم بیٹھے رہے، حضور آپ کے خاکے بنے رہے، جو نکلتے رہے ان کے خلاف ہم کھڑے رہے، جنہوں نے پرچے کاٹے، جنہوں نے ہتھ کھڑیاں ڈالی، جنہوں نے شل لگائے، وہ بھی ہیں، لیکن معافی کب؟ لیکن وہ دنیا سے چلے گئے۔ آپ فرماتے تھے پتہ ہی نہیں چلے گا، دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ روح اس وقت نکل جائے گی اور یہ اعلان ہو جائے گا جناب فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا، اٹھا کے قبر میں آ جائیں گے، آگے پھر آنا رسول اللہ نے ہے۔ اتنی وفا حضور سے کرو، اتنی وفا کر کے جاؤ، اتنی وفا کرو بس۔ اقبال علیہ رحمہ پوری زندگی کا نچوڑ، اقبال کوئی عام بندہ نہیں تھا، پوری دنیا اقبال نے پھری تھی، اور اقبال اس نتیجے پر پہنچا تھا، پھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پھری ہے، کوئی حسین نہیں نظرا ہے، جب سے حضور کی در انور کا صرف سرما لگایا ہے، خدا کی قسم بس وہ مٹی آنکھوں سے نہیں جاتی، میں دنیا کو کیا دیکھوں۔ اور اقبال کا وہ شعر کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، کر ذکر مدینے والے دا، اس وچ بھلائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ ان سب شعروں کا اگر آپ چاہتے ہو کہ ان مصداق کون ہے، ان شعروں کا کس میں صادق کس میں آتے ہیں، تو کل صبح 10 بجے سے پہلے، صبح نماز سے بعد میں، نماز کے بعد اگر تمہیں وہاں جگہ مل جائے تو میں غنیمت سمجھوں گا، اور جا کے دیکھنا کہ عاشقوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، عاشقوں کے جنازے کیسے ہوتے ہیں۔ دنیا سے تو وہ چلا گیا، جو اپنے حصے کا کام تھا وہ کر گیا، لیکن اب ڈیوٹی میری اور آپ کی ہے کہ ہم کتنا قادیانی کو، اگر وہ غلط کام کرتا تھا تو تم صحیح کر کے دکھاؤ، اگر وہ یہ نعرے غلط لگاتا تھا تم صحیح کر کے دکھاؤ، تم آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم یہ کسی کو بھی نہیں کہتے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ آج حکومت اعلان کرے ہم فراز کا بائیکاٹ کرتے ہیں، حکومت کے جوتے بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں، پر اس کے لیے شرط یہ ہے پہلے رسول اللہ کے غلام بنو، پہلے حضور کے غلام بنو۔ تم حضور کے غلام بن جاؤ، ہم تمہاری غلامی کے لیے قبول کر لیں گے۔ اگر تم حضور کے غلامی نہیں چاہتے، تمہارے جتنے بڑے عہدے ہیں، تم پرائم منسٹر ہو، جو بھی ہو، اگر رسول اللہ کے وفادار نہیں ہو، ہم تمہیں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اور اگر ایک عام سا بندہ ہو، موچی ہو، لوہار ہو، کوئی بھی ہو، اور اس کا بیٹا ہو یا خود ہو رسول اللہ کا غلام ہو، تو ہم اس کے جوتے بھی اتارنے کے لیے تیار ہیں، ہم جوتے بھی اس کے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ برباد یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کا ہو سچا غلام۔ حضور کا کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جن سے جاننے سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کل مرد مجاہد کا جنازہ جا کے دیکھنا اور پڑھنا، خدا کی قسم اسی جنازے پہ بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔